السلام علیکم، میں ہوں عریج ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ANC ڈیجیٹل۔ پروگرام کا نام ہے بے باک، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مجاہد مرزا اپنے بے باک تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ۔ شنگھائی تعاون تنظیم میں وزیر اعظم پاکستان کی مختلف سربراہان مملکت سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے، اور دوسری طرف عمران خان صاحب جو ہیں وہ متواتر جلسے کیے جا رہے ہیں۔ شہباز گل کی ضمانت منظور ہو گئی ہے، جبکہ خان صاحب کے لہجے میں نرمی دیکھی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا سب کچھ اچھا ہونے کو ہے یا پھر خان صاحب کی یلغار جاری رہے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں ہے کہ سب کچھ اچھا ہونے کو ہے۔ کیا کوئی چیز خراب ہو گئی؟ کیا کچھ بھی خراب نہیں ہوا۔ معاملات جس طرح ہوا کرتے ہیں حکومتوں کے وہ چل رہے ہیں، اور خان صاحب کے لہجے کی نرمی اس پہ ہم ابھی بھی بات کر سکتے ہیں، لہذا بھی بات کر سکتے ہیں کہ وہ کچھ معاملات ہیں جو اب افشا ہو چکے ہیں، اس کے علاوہ بھی انہیں سمجھایا گیا ہوگا۔ اور جو پاور پالیٹکس ہوتی ہے اس میں ضروری نہیں کہ ہر وقت انسان جو ہے وہ بالکل ہی لڑائی پہ آمادہ ہو۔ پاور پالیٹکس میں بعض اوقات چیزیں بالکل اور سائڈ پہ لے جانی پڑتی ہیں، بعض اوقات نرم ہونا پڑتا ہے، بعض اوقات سخت ہونا پڑتا ہے۔ تو چیزیں ٹھیک ہونے کو ہیں یا غلط ہو رہی ہیں، اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں۔ معاملات اس وقت دو طرح کے ہیں، ایک تو سیاسی ہیں اور ایک سماجی ہیں۔ سیاسی معاملات اپنی طرف ایک طرف رکھیے، سماجی معاملات مسئلہ سیلاب کا ہے۔ اس وقت ملک میں صورتحال بہت ہی خراب ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی اپنی معیشت، چیزیں ٹھیک ہوں گی لیکن وقت کے ساتھ۔ ابھی چیزیں اس طرح ٹھیک ہونے کی ہم اگر توقع کر رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں، چونکہ ہمارے سامنے دو باتیں ہیں۔ ایک 22 ستمبر کو عمران خان صاحب کی عدالت میں پیشی، جس میں انہیں فرد جرم عائد کرنے کا بتایا گیا ہے، اور ایک جو ہے وہ نومبر میں جو ہمارے ہاں پاکستان کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں آرمی چیف کی جو تعیناتی ہوتی ہے اس کو بہت ہی بڑا معاملہ بنایا جاتا ہے۔ چونکہ ایسا ہے، کیا کیا جائے کہ ہمارے ملک میں جو 75 سال گزرے ہیں اس میں 38 سال جو ہیں وہ ہمارے یہ آرمی والے ملک پہ رہے ہیں سیاست میں۔ تو چیزیں ابھی درست نہیں ہو رہی، چیزیں خراب جتنی ہیں وہ ہم ان میں بہتری کی توقع رکھ سکتے ہیں، لیکن ابھی مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ چیزیں فوری طور پہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ مریم نواز نے شکوہ کیا ہے کہ عمران خان اداروں کا لاڈلا ہے اور اسے بچایا جا رہا ہے۔ اگر توہین آمیز بیانات کسی اور نے دیے ہوتے تو اسے اب تک سزا مل چکی ہوتی۔ تو ڈاکٹر صاحب، کیا آپ اتفاق کرتے ہیں مریم صاحبہ سے؟ دیکھیے جی، میرے اتفاق یا اختلاف کرنے سے معاملات نہ غلط ہوں گے نہ درست ہوں گے۔ چیزیں اس طرح دیکھنی چاہیے کہ پالیٹکس کے اپنے اینگلز کیا ہوتے ہیں، اور یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ پچھلے جو واقعات ہوئے ہیں، عدالتی جو واقعات ہوئے ہیں، عدالتی جو فیصلے ہوئے ہیں، عدالتی جو کارروائیاں ہوئی ہیں وہ کس طرح کی ہوئی ہیں۔ تو اس میں ہم نے دیکھا کہ یوسف رضا گیلانی کو نااہل کر دیا گیا تھا، نواز شریف کو ساری عمر کے لیے نااہل کر دیا گیا تھا، اور کسی کو اتنا زیادہ موقع نہیں دیا گیا کہ وہ بار بار آئے اور معافی مانگے۔ ہمارے خان صاحب جو ہیں انہیں 2 بار اس کا موقع دیا گیا کہ اپنا بیان دیں، اور ظاہر ہے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ توہین عدالت کا جو قانون ہے اس میں یہ ہے کہ بلا مشروط معافی مانگی جاتی ہے تبھی جان چھوٹتی ہے، لیکن بعض اوقات آپ معافی مانگ بھی لیں تب بھی جان نہیں چھوٹتی۔ تو انہیں کہا گیا، لیکن انہوں نے جو اپنے وکیلوں کے توسط سے جو کچھ بیانات جمع کروائے اس میں ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی معافی مانگی ہو۔ انہوں نے افسوس کا اظہار البتہ کر دیا، اور مریم نواز کسی حد تک درست کہتی ہیں کہ ان سے پہلے چونکہ وہ بھگت چکے ہیں، طلال تھے، دانیال تھے، نواز شریف تھے، اس کے علاوہ ایک اور صاحب تھے، مجھے ان کا نام اس وقت بھول رہا ہے۔ تو ان سب کو سزائیں ملی ہیں۔ اب مسئلہ یہ نہیں کہ سزا ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، چونکہ فرد جرم عائد ہوگی، بات اس کے بعد طے ہوگی۔ ہم جو عدالت میں معاملات ہوتے ہیں، سب جوڈسٹ ہوتے ہیں، اس پہ بول تو نہیں سکتے، نہ بات کر سکتے ہیں، ہاں اس کے بعد ہم بات کر لیں گے۔ تو یہ کہنا کہ کوئی لاڈلا ہے، چونکہ یہ بات چل رہی ہے ہمیشہ سے، ان کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا رہا ہے، ان کو ایج دیا جاتا رہا ہے، تو اب بھی ایسا لگتا تو ہے۔ لیکن چونکہ اس وقت جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو جسٹسز ہیں ان کا بارے میں فی الحال کوئی ہمارا ایسا رویہ نہیں ہے۔ انہوں نے ہمیشہ اچھے فیصلے دیے ہیں، وہ قانون دیکھتے ہیں، وہ پرسنلی نہیں جاتے۔ اگرچہ
وہ تو آنے پہ دیکھا جائے گا، لیکن لگتا ہے کہ چیزیں اس طرح ہی ہیں جیسے منیر نواز کہہ رہی ہیں. میں ان سے کسی حد تک ایگری کرتا ہوں. تو یہ بات درست ہے کہ خان صاحب لاڈلے ہیں؟ جی ہاں، یہ تو ہے، لاڈلے تو ہیں. شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہوا ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ترکیہ، چین اور روس کے سربراہان سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. وزیر اعظم کی تصاویر کا سوشل میڈیا پر بہت چرچا ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے اس پر؟ تصاویر تو ہمیشہ ہی آتی ہیں، لیکن چرچا اس لیے ہے کہ اس سے پہلے اتفاق یہ تھا کہ فروری میں عین اسی روز جس روز روس نے یوکرین کے خلاف خصوصی عسکری کارروائی کرنی تھی، ہمارے عمران خان صاحب جو تب وزیر اعظم تھے وہاں پہنچے ہوئے تھے. انہوں نے آ کے یہاں پہ اپنے ریٹرکس دیے، اپنے سیاسی بیانات دیے. اس کی وجہ سے اب اس تصاویر کی بارے میں لوگ بات کر رہے ہیں. اچھا، کیا تصاویر ہیں؟ تصاویر ہیں کہ خوش اسلوبی سے مل رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. مجھے پہلی بار اچھا لگا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کہ ان کے چہرے پہ کوئی بکھلاہٹ نہیں تھی. وہ عموماً چونکہ بہت مصروف ہوتے ہیں اور بہت پریشان رہتے ہیں، لیکن اس میں وہ تازہ دم تھے اور مسکرا رہے تھے. یہ کہ سربراہان مسکراتے ہیں، یہ اچھی بات ہوتی ہے اور اس پہ کوئی زیادہ تبصرے کی ضرورت نہیں. ہاں، ایک تصویر ہے جس میں وہ بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں اور سبھی لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور پوتین ذرا سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں. اصل میں یہ تصویر دیکھنے کو بہت اچھی ہے اور اچھا لگتا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کو سبھی نے اپنے گھیرے میں لیا اور بات کر رہے ہیں. لیکن یہ تصویر بنیادی طور پہ جو تھی وہ یہ تھی کہ چونکہ ازبکستان میں پھل اور ان کی اپنی خاص مخصوص مٹھائیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور وہ بہت مہمان نواز بھی ہیں، تو وہ چیزیں چکھنے کے لیے رکھی تھیں. کہتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کی باری بالکل آخر میں آئی اور وہ چیز آپ دیکھیں، وہ چیز منہ میں کوئی چیز رکھ کے اس میں پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کیسا لگا. تو اس کو لے کے پولیٹیکل بنانا کوئی عجیب و غریب سی بات لگتی ہے. ایک اچھی تصویر تھی. دوسری تصویر یہ ہے، وہ اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ لوکاشنکو کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے اور اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں لوکاشنکو کے عمال، یعنی کہ ان کے کارندے، ان کے افسران، اور اس طرف ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں بلاول بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ ان کے خواجہ آصف بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ ان کے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے وزیر خزانہ. تو وہ صاحبان جو ہیں لوکاشنکو والے، وہ کاغذات اور پین لے کے بیٹھے ہوئے اور لکھ رہے ہیں. ہمارے بلاول صاحب جو ہے نا وہ آنکھیں کھولے بیٹھے ہیں جیسے نماز سے فارغ ہو گئے ہیں، اور جو دوسرے دو حضرات ہیں وہ بالکل ہی آنکھیں موندے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس پہ بہت بات ہوئی. بات یہ ہے کہ چونکہ میں اور اظہر بھی ہم رہے ہیں وہاں پہ، ہمیں معلوم ہے کہ جب آپ کسی روسی یا بیلاروسی سربراہ سے ملاقات کرتے ہیں تو وہ اپنی ہی زبان استعمال کرتے ہیں. تو ظاہر ہے لوکاشنکو یا روسی بول رہے تھے یا بیلاروسی بول رہے تھے، اور جو ایئر پلگ ہوتا ہے یہ ہمارے اپنے کرو کی، پی ٹی وی کا کرو جو ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کس کو ایئر پلگ دیں. تو ایئر پلگ جو تھا وہ صرف شہباز شریف کے پاس تھا اور یہ باقی لوگوں کو نہ سمجھ آ رہی تھی اور نہ یہ سن رہے تھے. یہ بیٹھے ہوئے اپنے استغراق میں تھے، اور جو وہ ان کے لوکاشنکو کے لکھنے والے لوگ افسران تھے. لوکاشنکو کو آج کل آپ سبھی جانتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ یورپ کا آخری ڈکٹیٹر، آخری آمر. تو ان کا ابھی تک رویہ جو ہے وہ کمیونسٹوں والا ہے، اور وہ ان کی بات اگر نہیں سنی جائے تو ان کو بھگتنا پڑے گا. تو یہ تصویر یہ تھی. تیسری تصویر وہ تھی جس میں شہباز شریف اپنے کان میں مائک لگا رہے تھے اور وہ بار بار دیکھ رہے تھے، ان سے ہو نہیں رہی تھی. اب یہ طے ہے، یہ ہم جانتے ہیں، آپ پی ٹی وی سے بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ پورا کریو جاتا ہے، یا تو شرارت ہے یا اس کی نااہلی ہے. یہ وزیر اعظم کا کام نہیں کہ وہ اپنے مائک کو درست کرے اور اس کا ٹھٹھا اڑے اور پوتین بھی دیکھ کے کہے کہ کیا مسئلہ کیا ہے. یہ ہمارے کسی جو ورکر ہے اس کی نااہلی تھی، اور اس پہ مذاق اڑانا اور یہ کہنا کہ ہمارے وزیر اعظم کا کوئی قصور ہے، یہ بالکل غلط ہے. روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے خان صاحب سے ملاقات میں سستا تیل اور گندم دینے کو کہا تھا، اور اب انہوں نے شہباز شریف کو پاکستان رشیا گیس پائپ لائن کی پیشکش کر دی ہے. تو کیا اب کی بار یہ ایسا ممکن ہو پائے گا یا پھر امریکہ درمیان میں آ جائے گا؟ سب سے پہلے تو ہم لوگوں کو بتا دیں، معلوم بھی ہوگا کہ شنگھائی تعاون تنظیم ہے کیا. شنگھائی تعاون تنظیم روس اور چین نے 4 وسطی ایشیا کے ملک ازبکستان، تاجکستان، کرغزستان اور قزاقستان کے ساتھ مل کے یہ تنظیم بنائی تھی 15 جون 2014 میں. اور اب اس میں
9 اراکین ہیں جس میں پاکستان، ہندوستان اور ایران بھی شامل ہو گئے ہیں۔ اس کے مندوبین میں بیلاروس ہے اور دوسرے کئی ممالک ہیں، پھر ان کے پارٹنرز ہیں۔ اس میں اب ہم ایسے اندازہ کیجئے کہ واقع تو بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے ممالک نے درخواستیں دی ہوئی ہیں اس میں، یا مبصر بننے کی یا پارٹنر آف ڈائلاگ بننے کی، جس میں مبصر بننے کے لیے جو تازہ آئندہ آنے والے ہیں اس میں قطر، سعودی عرب اور مصر شامل ہیں۔ لیکن یہ دیکھیے کہ اس تنظیم میں جو ممالک شامل ہیں اب تک، جو اراکین ملک ہیں، اس میں دنیا کی آدھی آبادی ہے، یعنی کہ 3.4 ارب، اور دنیا کا 1/3 جو ہے جی ڈی پی ان ممالک میں ہوتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں، جو آپ نے سوال کیا ہے کہ خان صاحب کو تیل اور گندم کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ہم آپ کو دے سکتے ہیں، اور وزیر اعظم شہباز شریف کو کہا گیا ہے کہ پاکستان کو گیس پائپ لائن کے ذریعے گیس دی جا سکتی ہے۔ ایسا نہیں کہا گیا، انہوں نے کہا کہ گیس پائپ لائن کے ذریعے گیس دیا جانا ممکن ہے۔ بالکل درست بات۔ رہی بات، پہلے ہم بات کریں کہ خان صاحب سے کیا بات ہوئی تھی۔ خان صاحب نے آ کے ہمیں بتایا، ہمیں نہیں معلوم کیونکہ ابھی تک انہوں نے اس کی تصدیق نہیں کی، کبھی تصدیق نہیں کی کہ تیل اور گندم کی بات۔ گندم تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ اگلے دن ہی ہم روس یوکرین تنازع شروع ہو جانا تھا، لڑائی شروع ہو جانی تھی، وہ گندم ہمیں کیسے ملتی۔ اور تیل کی بات یہ ہے کہ تیل روس کے پاس جو بندرگاہیں ہیں وہ ایسی جگہ ہیں جہاں سے تیل اگر لایا جائے تو بہت ہی مہنگا پڑے گا، تو ایسا نہیں تھا۔ خیر یہ میرا خیال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ روس میں رہتے ہوئے اور روس کے حالات جانتے ہوئے۔ اب جو انہوں نے بات کی ہے وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کو گیس پائپ لائن کے ذریعے گیس دیا جانا ممکن ہے۔ یقین کیجئے کہ یہ بھی ایک سیاسی نعرہ ہے، یہ ریٹرک ہے۔ ممکن تو ہے کیونکہ روس کا جو وسط ایشیا کے ملک ہیں اس میں ایک آئل پائپ لائن، گیس پائپ لائن نیٹ ورک ہے، لیکن کیا پاکستان تک وہ گیس پائپ لائن پہنچے گی اور کب پہنچے گی؟ اب 3 چیزیں مد نظر رکھیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو ٹیرن ہے، اگر ہم ازبکستان سے یا تاجکستان سے شروع کریں تو ٹیرن بہت ہی مشکل ہے، اور وہاں سے آپ کو جو گیس پائپ لائن بچھانا وہ ایک تو وقت طلب ہے اور ایک اخراجات طلب ہے، بہت زیادہ وقت اور بہت زیادہ اخراجات درکار ہیں۔ اچھا، بیچ میں دوسرا مسئلہ، بہت بڑا مسئلہ، وہ افغانستان کا ہے۔ افغانستان کے ساتھ ہمارے معاملات درست نہیں ہیں، افغانستان کے ساتھ کسی کے معاملات درست نہیں ہیں، اور وہاں پہ صورتحال ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ سب سے کم علاقہ بھی لیں جو آپ کا واخان کا ہوگا، وہ بھی 30 کلومیٹر کا ہے، اور وہ بہت مشکل ٹیرن ہے، اور وہاں سے وہ جو آپ کے ساتھ ملتا ہے وہ آپ کے گلگت میں آگے ملتا ہے، جو پہلے سے متنازع، میرے ہندوستان کی نظر میں متنازع ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے فی الحال جب تک افغانستان کے ساتھ سارے معاملات طے نہ ہو جائیں۔ اور تیسرا سب سے اہم اور بہت ہی مشکل بات جو ہے وہ امریکہ کی روس پہ پابندیاں ہیں۔ کیا ہم امریکہ پہ روس کی پابندیوں سے ہٹ سکیں گے؟ ممکن نہیں ہے۔ ہمارے لیے سب سے اچھا جو گیس خریدنے کا جو راستہ تھا، وہ جو پہلے سے اس پہ بات بھی بہت ہوتی رہی، اسے تاپی کہتے ہیں۔ اس میں ترکمانستان، افغانستان، پاکستان اور انڈیا، تاپی اس طرح بنتا ہے۔ لیکن اس میں جو مخل ہوتے ہیں، کہنے کو تو یہ ہے کہ امریکہ مخل ہے یا عرب مخل ہیں، لیکن میں جو سمجھتا ہوں کہ اس میں روس بذات خود مخل ہے۔ روس نہیں چاہے گا کہ وہ ترکمانستان ہمیں براہ راست گیس دے دے، کیونکہ روس نے جتنے بھی پرانی وسط ایشیا کی ریاستیں تھیں، پرانے سے مراد یہ کہ جو سوویت یونین میں شامل تھیں، ان کے تمام گیس وہ خود خرید کرتا ہے اور اس کو ری سیل کرتا ہے۔ تو یہ جو آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ کیا ممکن ہوگا؟ امریکہ اس میں مداخلت نہیں کر رہا، امریکہ اس میں کوئی مداخلت نہیں کر رہا، لیکن دیا جانا ممکن نہیں ہے۔ امریکہ کی مداخلت اتنی ہی ہے کہ اس کی روس پہ پابندیاں ہیں۔ اگر آپ ان پابندیوں سے ہٹ کے اگر کر سکتے ہیں تو فبیہا ضرور کر لیجئے، لیکن ایسا کیا جانا ممکن نہیں۔ آپ امریکہ کی پابندیوں سے ہٹ کے کوئی بھی کام نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے امریکہ کے جو مدر کمپنی ہے، مدر آرگنائزیشن ہے IMF، اس سے قرض لیا ہوا ہے اور اس کی ساری باتیں مان رہے ہیں۔ تو آپ صرف 1.6 ارب کے لیے مان رہے ہیں، تو آپ کو وہ کیسے گیس پائپ لائن بچھانے دے گا، یا آپ کو کیسے وہ تیل لینے دے گا؟ تو ابھی ڈاکٹر صاحب سچویشن جو ہے وہ انسرٹن ہے، انسرٹن نہیں، بالکل ناممکن ہے۔ اچھا، ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، انہوں نے یہ کہا کہ ممکن ہے، ممکن تبھی ہوگا اگر آپ وہ گیس پائپ لائن بنا دیں گے،
آپ بنا لیں، پہلے تو بات ہے کہ آپ پاکستان بنے، پیسے ہیں آپ کے پاس تو وہ ظاہر ہے روس بنا کے دے گا. ہاں روس یہ کرتا ہے کہ آپ کو وہ قرض بھی دیتا ہے اور بنا کے بھی دیتا ہے. مگر افغانستان کا مسئلہ، امریکہ کے ساتھ معاملات، تو یہ بہت ہی مشکل ہے. میں ناممکن تو میں نے ذرا سخت لفظ استعمال کر دیا، بہت ہی زیادہ مشکل ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. ناظرین ہمیں کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. تب تک کے لیے بے باک کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.